मोहतरम नाजरीन, एक नई सुबह का आगाज़ एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपके सामने पेश खिदमत है हज़रत सुलेमान और चींटियों का वाक़या। मोहतरम नाजरीन, पहले आपको ये बताते चलें कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा फरमाए। चींटी भी उन्हीं में से एक कीड़ा है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, जिसके नाम से एक पूरी सूरह अल नमल मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो में आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अज़ीम मौजज़ात कुरान करीम के हवाले से बताएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े ही नेक और बरगुज़ीदा बंदे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह ने उनको बड़ा अच्छा जहन दिया था और मुकदमों के फ़ैसला करने में अपने जहन का इस्तेमाल का कमाल फितरत ने शुरू से ही दे रखा था। चुनांचे उनके बचपन का वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में बयान किया जा चुका है। तारीख़ लिखने वाले कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँच चुके थे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत और हुकूमत दोनों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जानशीन बना दिया था। मोहतरम नाजरीन, कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ और उसने कहा कि ऐ लोगो, हमको परिंदों की बोलियों का इल्म दिया गया है और हमको हर चीज़ बख्शी गई है। बेशक ये अल्लाह ताला का खुला हुआ फ़ज़ल है। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और काबू में कर दिया हमने सुलेमान के लिए हवा को कि चलती है उसके हुक्म से नरमी के साथ जहाँ तक वो पहुँचना चाहे। मोहतरम नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझको बख्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी मैसर न हो। बेशक तू बहुत देने वाला है। अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया और एक ऐसी अजीब व गरीब हुकूमत अता की कि इससे पहले किसी को नसीब नहीं हुई और ना इनके बाद किसी को मैसर आएगी। उनकी यह हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नातों, हैवानों, दरिंदों और हवाओं पर भी थी, और ये सब अल्लाह के हुक्म से इनके ताबे और फरमाबरदार थे। जिन अल्लाह ताला की मखलूक है, इनका ज़िक्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में हो चुका है। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्के हल्के चलते दरिया के किनारे पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर निकल कर आया और उस मेंढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक वापस आया। उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में एक दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक़ात से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। आप सभी मखलूक और जानवरों से बात किया करते थे। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था जो अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी। तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी कि ए अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को
ایسی جگہ پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہیں اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس مینڈک کو بھی اس کام پر لگایا ہے۔ مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے۔ مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے میں اس کے پاس رکھ آتی ہوں، اور یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چینٹی کہنے لگی، جی ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چینٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، یہ وہ ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا۔ اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی کبھی مت بھولنا۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کا عجیب و غریب واقعہ۔ اب ہم آپ کو اس چینٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گھر میں چینٹیوں کا نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے، تو غور سے سن لیجئے محترم ناظرین۔ بزرگوں کے مطابق جس گھر میں چینٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی برکت ہے، یعنی اس گھر میں رزق ہی رزق ہے۔ محترم ناظرین، آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چینٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم انہیں بھگانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اکثر ہمارے گھر کے لوگ الگ الگ ٹوٹکوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جن سے چینٹیاں ختم ہو جائیں، لیکن ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چینٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی وجہ سے ہے، اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، اس لیے چینٹیوں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کی رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے چینٹیوں کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی، تو چلیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چینٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ چینٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا، اے چینٹیوں، تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چینٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس چینٹی کا نام ہرمس تھا۔ یہ بن بن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل نہ دیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اس چینٹی کی بھی بات ان کو سمجھ آ گئی اور انہیں ہنسی آ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کو اس چینٹی کی ادا بہت پسند آئی، اور اس چینٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چینٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چینٹی کا ذکر اپنی مقدس کتاب میں فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چینٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ محترم ناظرین، یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چینٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے۔
کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اور اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چینٹی کی یہ دعا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا، اے لوگو لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی۔ محترم ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہ میں زندگی جی رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا تو وقت ہی نہیں ملتا۔ محترم ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔